السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرما کر سرزمین مدینہ کو اپنا مسکن بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ جب مسجد تعمیر ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس فرمائی کہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے عام مسلمانوں کو نماز کے وقت سے کچھ دیر پہلے اطلاع دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا کہ اس مقصد کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا مناسب ہوگا۔ کسی نے عرض کیا کہ کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جایا کرے، کسی نے رائے دی کہ نماز کے وقت کے قریب مسجد پر جھنڈا بلند کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ جس طرح یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں میں نر سنگھایا ناقوس بجاتے ہیں، ہم بھی نماز کے اعلان کے لیے اسی طرح کیا کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی تجویز پر بھی مطمئن نہ ہوئے اور اس مسئلہ میں متفکر رہے۔ تاہم وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بجانے والی تجویز کو منظور فرما لیا۔ ابھی اس تجویز پر عمل نہیں ہوا تھا کہ دوسرے دن الصبح ایک انصاری صاحب رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ، رات خواب میں میرے سامنے ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس تم بیچتے ہو؟ اس نے کہا، تم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا، کیا میں تم کو ایک چیز نہ بتا دوں جو اس مقصد کے لیے ناقوس بجانے سے بہتر ہے؟ میں نے کہا، ہاں ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس نے اذان کے پورے کلمات ادا کیے۔ یہ تمام کلمات بتا کر وہ شخص مجھ سے ذرا پیچھے ہٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، پھر جب نماز قائم کرو تو اقامت اسی طرح کہو۔ اسی طرح اس نے پھر اقامت کے تمام الفاظ ادا کیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سن کر فرمایا، یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کلمات کی تلقین کرو جو تم نے خواب میں دیکھے ہیں، اور وہ اذان پکاریں کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اسی دن سے یہ اذان قیامت تک کے لیے اسلام کا شعار قرار پا گئی۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ عظیم شرف حاصل ہوا کہ سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب کو رویا حق قرار دے کر ابد تک اس پر عمل درآمد کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زید انصاری تھے جو اپنے اس شرف کی بنا پر صاحب الاذان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن زید کا تعلق خزرج کے خاندان حارث بن خزرج سے تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید نہایت نیک طینیت اور پاک باطن تھے۔ ہجرت نبوی سے پہلے ان کے کانوں میں دعوت حق کی آواز پڑی تو انہوں نے اس کو بلا تعمل دل و جان سے قبول کر لیا اور سن 13 بعد بعثت کے موسم حج میں مکہ جا کر لیلۃ العقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الاذان ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ سنن ابی داؤد اور مسند دارمی میں یہ واقعہ خود ان کی زبانی منقول ہے۔ اس میں مزید انہوں نے فرمایا کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلقین کے مطابق اذان دے چکے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب اپنے گھر سے چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے بھی ویسے ہی خواب میں دیکھا ہے جیسا عبداللہ بن زید نے دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، یعنی عبداللہ بن زید کے خواب کے سچا ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زید سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت مخلص جانثار تھے اور راہ حق میں اپنی جان اور مال قربان کرنے کا جذبہ ہر وقت ان کے سینے میں موجزن رہتا تھا۔
غزوات کا آغاز ہوا تو وہ بدر، احد، احزاب اور دوسرے تمام غزوات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور ہر مارکے میں جذبہ فدائیت کا مظاہرہ کیا۔ ان کو یہ عظیم شرف بھی حاصل ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حارث بن خزرج کا علم حضرت عبداللہ بن زید کو مرحمت فرمایا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ بن زید کو ایک اور عظیم الشان اعزاز حاصل ہوا۔ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بکریاں لوگوں میں تقسیم فرمائی۔ حضرت عبداللہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی بکری نہ دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک ترشوائے تو ان میں سے کچھ حضرت عبداللہ بن زید کو عطا فرمائے۔ مہندی سے رنگے ہوئے یہ منہ مبارک حضرت عبداللہ کے لیے ایک ایسی نعمت تھے کہ دنیا جہان کے خزانے اس کے سامنے ہیچ تھے۔ خود انہوں نے زندگی بھر ان منہ مبارک کو اپنے سینے سے لگائے رکھا اور اس کے بعد ان کے خاندان نے اس دولت لازوال کو اپنے پاس تبرکن محفوظ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن زید کو اللہ تعالیٰ نے اثار و استغنا کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا۔ ابن کثیر نے اسد الغابہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید کے پاس معمولی جائیداد تھی جس سے بامشکل اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے تھے، لیکن جب انہیں انفاق فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی ساری کی ساری جائیداد راہ حق میں صدقہ کر دی۔ ان کے والد حضرت زید بن سلبہ بھی صحابی تھے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوئے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کیا، لیکن اب میں باپ کی میراث کے نام پر تم کو واپس دیتا ہوں، اس کو قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں وفات پاتے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 64 منزلیں طے کر چکی تھی۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنفس نفیس نماز جنازہ پڑھائی اور فضل و کمال کے اس مہر جہاں تاب کو آغوش لحد میں اتارا۔ حضرت عبداللہ نے اپنے پیچھے 2 اولادیں چھوڑیں، ایک صاحبزادہ اور ایک صاحبزادی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔